السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہمارے گھروں میں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات اگر ذرا سی پہلے سے احتیاط کر لی جائے تو بہت سارے نقصان سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اکثر صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے۔ روایتی طریقے اپناتے ہیں بہت سارے لوگ، اور جو بڑوں کی باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سارے وہ کارآمد بھی ہو سکتے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں، لیکن ہمیں صحیح سے انہیں کرنا بھی نہیں آتا کہ کرنا کیا چاہیے۔ گھر میں خدا نہ خواستہ اگر آگ لگ جائے تو اس دوران بھی بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے، بعضوں کا تو پورے گھر کے گھر ہی جل جاتے ہیں اور اس سے کوئی بچاؤ ممکن نہیں ہو پاتا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی انکانشیس ہو جائے، کوئی گر جائے اچانک سے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی بلیڈنگ ہو جائے خدا نہ خواستہ، گرنے سے کوئی فریکچر ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو ہم نے اکثر ایسے دیکھا ہے اسپتالوں میں ڈاکٹرز بھی اس بات کو رپورٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص گرا، اس کا فریکچر ہو گیا اور پھر اٹھانے والوں نے اسے اس طرح سے اٹھایا کہ اس کا اور بھی بڑا غرق کر دیا اور اس کا اور مزید نقصان ہو گیا۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ انسانی زندگی کیسے بچائی جا سکتی ہے۔ مختلف حادثات و واقعات میں ہنگامی امداد کے طور پہ کیا ایسے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایکسپرٹ موجود ہیں، محترمہ ڈاکٹر رضوانہ واصف صاحبہ، جو کہ فرسٹ ایڈ کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی سندھ چیپٹر کی۔ السلام علیکم ڈاکٹر رضوانہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ تو اب آپ کے پاس ہے فلور، آپ بتائیے کہ انسانی زندگی تو ظاہر ہے بہت قیمتی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص یقیناً یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب، اڑوس پڑوس والے بھی لوگ محفوظ رہیں۔ کرنا تو ہم چاہتے ہیں لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، یہ جیسے آپ نے سٹارٹ لیا تھا کہ گھروں میں زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لاپرواہی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ اگر ہم ہر چیز کے لیے پریپیئر بھی ہوں اور ہم ان کی پریونشن بھی جانتے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے حادثے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ہلال امبر میں ہم لوگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، وہاں پر ہم کمیونٹی ٹریننگز دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آپ آئیں اور فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ لیں، کیونکہ فرسٹ ایڈ ایک ایسا اسکل ہے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹریننگ کورسز کرواتے ہیں جس میں لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح زندگی بچا سکتے ہیں، حالت مزید خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں اور معذوری سے بچا سکتے ہیں۔ جیسے چھوٹی سی اگر مثال لے لیں، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اور چوکنگ ہو جاتی ہے، گلے میں چیز پھنس جاتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کوئی پیچھے مارنے شروع کر دیتا ہے، کوئی الٹا کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے جی پانی پلا دیں، اور ڈفرینٹ ٹوٹکے کرتے ہیں، اور ان ٹوٹکوں کا نقصان اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی انکمپلیٹ چوکنگ ہوتی ہے وہ کمپلیٹ چوکنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک سمپل میں آپ کو یہاں دکھانا بھی چاہوں گی کہ اگر آپ دیکھیں چھوٹا سا بیبی ہے اور اگر یہ چوک کر گیا ہے، یعنی اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، آپ نے سمپلی اس کے منہ کے اوپر ایسے 2 انگلیوں سے رکھتے ہوئے صرف پیچھے اس طرح سے 5 بیک بلوز دینے ہیں، اور یہ کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ جب بچے کو آپ پکڑ رہے ہوں تو اس طرح سے پکڑیں کہ اس کی جو بیک ہے وہ ٹیبل پہ ہونی چاہیے، اور پھر چھاتی میں درمیان پہ 5 دفعہ آپ اس کو بیک پھر چیسٹ تھرسٹ دیتے ہیں، اور یہ عمل اس وقت تک کرتے ہیں جب تک آپ کو لگے کہ بچے کی کرائے واپس نہیں آ جاتی۔ حالانکہ یہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، بچوں میں کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بچوں میں دیکھیں، بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ چلتے پھرتے کرال کرتے ہوئے کوئی بھی چیز گلے میں ڈال دیتے ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ ہماری سانس کی نالی اور خوراک کی نالی بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جلدی میں بھی اگر بڑے بھی ہوتے ہیں اور وہ جلدی میں بھی کچھ کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بجائے وہ خوراک کی نالی میں جانے کے وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھندا لگ سکتا ہے یا چوکنگ۔ بالکل۔ اور جب ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں تو اگر بڑوں میں چوکنگ ہو جائے تو یہی والا عمل ہوتا ہے، لیکن بچوں میں جیسے ہم نے ان کو گود میں لیا تھا، بڑوں کو ہم کھڑا رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ 5 ٹائمز بیک بلوز دیے جاتے ہیں، 5 دفعہ شولڈر بلیڈز کے بیچ میں، اور اگر نہیں نکلتا ہے تو پھر جیسے بچوں میں آپ چیسٹ تھرسٹ دیتے ہیں، بڑوں میں ہم ایبڈومنل تھرسٹ دیتے ہیں، ناف سے اوپر اس طرح مٹھی بنا کے، اور پھر 5 دفعہ پیٹ پہ اس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے جس سے وہ چیز نکل جاتی ہے۔ حالانکہ بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن جب تک ہم سوچتے ہیں اس وقت ایمرجنسی میں جو گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی گاڑی نکالو، ہاسپٹل لے جاؤ، اور آپ کو پتہ ہے اس میں جو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور گھر میں تو عموماً بچے اور خواتین ہوتی ہیں زیادہ تر، بالکل، اور وہ تو ایک چیخو پکار مچ جاتی ہے کہ ہے کچھ ہو گیا، اس کو بلاؤ، اڑوس کو بلاؤ، پڑوس کو بلاؤ۔ اسی لیے ہم فوکس کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ اسکولوں میں اس ٹریننگ کو ہم بڑھائیں، جتنا فیمیلز کے لیے ہم نے ٹریننگ
रखी हुई हैं कि आएँ और सीखें कि बच्चों की इमरजेंसीज़ क्या हो सकती हैं। उसी तरह देखें कभी कभार क्या होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि हार्ट अटैक में करना क्या चाहिए। जो यूजुअल कंसेप्ट होता है कि जी आप खांसें ज़ोर ज़ोर से। अभी लेकिन बहुत सारे लोगों को एक इनिशियल, आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा कि उसकी इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट भी रहता है कि पता नहीं हार्ट अटैक है, नॉर्मल दर्द है, पेन है, मसल पेन है, पता नहीं क्या है। देखिए अगर चेस्ट पेन है, चेस्ट हम कहते हैं इस सीने के एरिया को करना है कि जी आप एक्टिविटी ना करें, क्योंकि उसमें अफरा तफरी में आप जब कहते हैं ना कि चलो 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 इसको चला के ले जाओ, फौरन गाड़ी में बिठाओ, तो ये जो चलना और हरकत है ये आपके दिल पे ज़्यादा वर्कलोड इंक्रीज करता है। तो ऐसे शख्स को बिठा देना चाहिए। आइडियली तो इसको ऐसी पोजीशन में बिठाएं कि उसका सर और छाती जो वो रेज्ड हो। हम इसको डब्ल्यू पोजीशन का नाम देते हैं। और बजाय ये कि अपनी कोई टोटके वाली गोली खिला दें कि जी ज़बान के नीचे गोली रख लें, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर उस वक्त एस्प्रिन की गोली आपके पास है, जिसको नॉर्मली एस्प्रिन सीवी का नाम दिया जाता है, वो आप उसको चबाने के लिए दे सकते हैं। चबाने के लिए चबाने से क्या होता है कि जब वो चू करता है तो वो हमारे मुंह में जो ज़्यादा बहुत एब्जॉर्बेंट एरिया है मुंह का हमारा, तो वो सलाइवा के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में जाता है। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये फर्स्ट एड है। इसका मतलब है कि इसके बाद भी इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। एस्प्रिन तो हर वक्त घर में होनी चाहिए। एस्प्रिन तो बहुत मस्ट है, क्योंकि ये टाइम बाइंग करती है। जहाँ उस शख्स की हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी विद इन 1 आवर, जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचें, जब आप एस्प्रिन देते हैं तो आप टाइम बाय कर रहे होते हैं। और देखिए कभी कभार ये भी होता है कि अचानक सांस बंद हो जाती है, दिल बंद हो सकता है, उसकी वजह ड्राउनिंग हो सकती है, चोकिंग हो सकती है, या हार्ट अटैक भी हो सकता है। उस सूरत में फिर आपको CPR करना चाहिए। अच्छा, CPR जिसको कहते हैं हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी दिल और फेफड़ों की बहाली का अमल। लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी ये कोई चीज़ है और इसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। बिल्कुल आई एग्री, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी इल्म है कि छाती पे किस जवाब पे दबाव डाला जाता है, तो मेरे ख्याल में हम बहुत सारी जिंदगियां। पता कैसे चलेगा कि अब इसकी जरूरत है? हाँ, उसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी शख्स को देखते हैं वो कोलैप्स है, गिरा हुआ है, बेहोश हो गया। बेहोशी भी लोगों को आइडिया नहीं होता बेहोश क्या है। बेहोशी का मतलब है कि आप उससे पूछें हाथ लगाकर, चुटकी काट कर और उससे बात कर कर, अगर वो दोनों चीज़ों का या तीनों चीज़ों का आपको जवाब नहीं दे रहा, उसका मतलब उसकी सांस की नाली बंद है। अच्छा। देखें, हम होश में हैं तो हम ऐसे हैं, जब हम बेहोश होते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं। अब आप सामने देखें इस जबान ने किस तरह सांस की नाली को ब्लॉक किया। हाँ, अब बजाय तो आपके सामने एक शख्स है जो बेहोश है, जिसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त इसकी सांस की नाली बंद है और उसके पास हार्डली 6 से 8 मिनट हैं जिसमें यह जिंदा रह सकता है। और आपने फौरी तौर पे क्या करना है, सिर्फ 2 उंगलियों से उस बेहोश शख्स की सांस की नाली को खोलना है। चिन को ऊपर करना है। चिन को ऊपर, सिंपल। देखें, चिन को ऊपर करने से आपको नजर भी आ रहा है कि चिन लिफ्ट करते ही सांस की नाली खुल जाती है। यानी आप चिन लिफ्ट करेंगे, सांस की नाली खुल गई। अब आप कान लगा के सुने, देखें और महसूस करें। आप देख क्या रहे हैं? छाती का ऊपर नीचे होना। आप सुन क्या रहे हैं? सांस की आवाज, और चेहरे पे आप सांस की गर्माहट महसूस करते हैं। अगर ये चीजें एब्सेंट हैं, इसका मतलब है कि वो शख्स, उसको CPR। वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर हम देखते हैं बेहोशी में लोग जो है वो आगे की तरफ झुके होते हैं, या गाड़ी पे बिठाया होता है तो आगे की तरफ झुके होते हैं। Which is wrong। हमेशा जितना उसको आप लिफ्ट रखेंगे चिन को, उतना ही उसकी ज़िंदगी बचने का चांस बढ़ जाता है। अब जब बात कर रहे हैं कि ऐसा शख्स जिसकी सांस भी बंद है, जहाँ उसका दिल भी बंद है, हमें दिल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ फर्स्ट एडर हमें नहीं पता दिल कहाँ है। क्योंकि अक्सर लोग कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं, आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारी एब्डोमिनल वॉल इतनी थिक है कि अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो आपको सांस की आवाज़ नहीं सुनाई नहीं देता ये, अनटिल अनलेस आप इस तरह सुनने की कोशिश करें। अगर इस तरह कोई शख्स आपको मिलता है तो सिंपली आपने करना क्या है कि अगर तो वो अडल्ट है तो आपने उसको छाती के ऊपर दरमियान में एक हाथ से छाती दबानी है। 1 2 3, ये मैं चाइल्ड के लिए कर रही हूँ। उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। अगर मैं अडल्ट में दिखाऊंगी, दोनों हाथों से आप छाती दबाते हैं और ये 30 दफ़ा आप छाती दबाएंगे, और अगर आप 2 दफ़ा उसको सांस देंगे तो मेरे ख्याल में ये करते हुए अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आप इस शख्स की ज़िंदगी अच्छी खासी बचा सकते हैं। 1 और 2, और फिर 2 हाथों से छाती को दबाएं, फिर 30 टाइम्स। जी, इस अमल को हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। और स्टडीज ये दिखाती है कि अगर आपको CPR आता है तो आपके पास 75% चांस है कि आप किसी इंसान की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। डॉक्टर रिजवाना, हम आपके पास वापस आते हैं, और नाज़रीन ये वक्त हुआ एक ब्रेक का,
اور بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کریں, آپ ہمیں لائیو کال کریں. ڈاکٹر رضوانہ یہاں موجود ہیں, وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ ہنگامی حالت میں ابتدائی طبی امداد کیسے دی جا سکتی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر رضوانہ سے ہم پوچھیں کہ یہ طریقہ کار کیسے ہوگا, اس کو کرنا کیسے ہوگا. بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سڑک پر بھی ایون جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی گرا ہوا ہوتا ہے, کسی کو چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, کوئی بے ہوش نظر آ رہا ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ ہم ایک مجمع جمع کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اس کو ہوا تک بھی پاس نہیں ہونے دیتے. ایک مطلب ہمدردی کا اظہار کا ایک یہ بھی طریقہ ہے, لیکن شاید ہمیں وہ بھی نہیں آتا کہ ہم ہمدردی کا اظہار بھی کیسے کریں. ڈاکٹر رضوانہ آپ بتائیے کہ روڈ سائڈ بھی خاص طور پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کیا کرنا چاہیے اور کیسے فرسٹ ایڈ دی جائے اس میں؟ دیکھیے, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ تو ون آف دا میجر کلرز ہوتا ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں, اور اس میں زیادہ تر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنے کہ ٹائم از دا ایسنس. کیونکہ وہاں پر روڈ پہ ایک بندہ جو زمین پہ گرا ہے, شاید موٹر بائک سے گرا ہے, اس کو نیک انجری بھی ہو سکتی ہے, اس کو اسپائنل انجری بھی ہو سکتی ہے, اس کی بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے, فریکچر بھی ہو سکتا ہے, اور ڈیفینیٹلی برن تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ آپ کو رگڑ آتی ہے ایک. تو ان ساری چیزوں کو, اس کو ہم کہتے ہیں پورا ایمرجنسی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو ایک بندہ جس نے فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ لی ہوئی ہوتی ہے اس کو تو خیر کافی کچھ پتہ ہوتا ہے, لیکن ایک عام انسان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ شخص بے ہوش ہے اور آپ کو حرکت دیتے ہوئے آپ کو بالکل محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بے ہوش ہے, تو پہلے تو اس کی سانس کی نالی کھول دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سانس چل رہی ہے تو پھر تو آپ اس کو ایک کروٹ کے بل اس طرح لٹا دیں, کیونکہ ایک شخص جو کروٹ کے بل ہوگا اس کے منہ میں جو بھی سیکریشنز ہوں گے, کسی بھی سائڈ, کیونکہ دیکھیں جو شخص سیدھا لیٹا ہوا ہے اس میں چانس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ منہ میں بلڈ ہے, تھوک ہے, ساری کی ساری چیزیں اس کی سانس کی نالی میں جا سکتی ہے. آپ جب کروٹ کے بل کسی شخص کو لٹا دیتے ہیں بے ہوش میں, تو جو بھی کچھ اس کے منہ میں ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. تو ایک تو یہ اس کی لائف سیونگ ٹرک ہے. دوسری یہی ہے کہ اگر اس کی سانس بند ہے تو آپ کو تھوڑا کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ چھاتی کیسے دبانی ہے, سانس کیسے دینا ہے, یعنی CPR کیسے کیا جاتا ہے. پھر ہم آتے ہیں کہ اگر وہ شخص آپ کو لگتا ہے کہ اسپائنل انجری کا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی نیک انجری ہے, کوشش کر کے کبھی بھی اس کا ہیلمٹ اتارنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سانس گھٹ رہی ہے, اب اس کی فوراً ہیلمٹ اتار دی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے. تو جب ہیلمٹ کو اتارا جاتا ہے تو جتنی نیک کی موومنٹ ہوتی ہے تو وہ غریب جو آپ کی مدد کے بغیر اچھا خاصی زندگی گزار سکتا تھا, آپ کی مدد کی وجہ سے شاید وہ زندہ تو رہے گا لیکن معذور رہے گا اگر آپ کو پراپر ٹیکنیکس نہیں آتی ہیں. کیونکہ روڈ سائڈ انجریز میں زیادہ تر جو چانس ہوتا ہے وہ اسپائنل انجری کا ہوتا ہے. تو ہمیں بہت خیال سے, بہت احتیاط سے, ایک ٹیکنیک ہوتی ہے زگ زیگ کرتے ہوئے, ہم جو کو لاک رکھتے ہوئے پھر ہم اس کا ہیلمٹ اتارتے ہیں اگر ضرورت ہے تو, ورنہ یہ ہے کہ اس کی وہ بھی تو کوئی فرسٹ ایڈر آئے, کوئی جی بالکل ریسکیور آئے تو وہی کرے. کیونکہ دیکھیں جب ہم لوگ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو فوراً ٹانگوں سے اٹھا لیتے ہیں, دیکھیں وہی تو نقصان ہے. ہر ایک انسان جس کو تھوڑا بہت شعور ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جی ریڑھ کی ہڈی کتنی خطرناک ہوتی ہے اگر اس کو پراپرلی ہینڈل نہ کیا جائے. آپ کی زندگی تو بچ جاتی ہے لیکن آپ معذور ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم جب کسی کی مدد کر رہے ہیں کہ آن دا اسپاٹ بندہ جس کنڈیشن میں بھی وہیں رکھا رہے, وہیں پڑا رہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ کو فرسٹ ایڈ آتی ہے ہیلپ کال کر لیں, ہیلپ کال کریں. اور کیونکہ اس کو موو کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت, آپ نے سانس کی نالی کھول دی ہے, سانس چل رہی ہے, اگر تو وہ سانس بند ہے تو CPR کریں, پھر آپ موومنٹ کی کوشش کریں. لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ اسپائنل انجری ہے, نیک انجری ہے, تو آپ کوشش کر کے ویٹ کریں جب تک آپ کی مدد آ نہیں جاتی, ایمبولینس آ نہیں جاتی, پھر آپ اس کو. اور یہ بتائیے کہ سانس کھولنے کے لیے جب ہم اس کی چن کو لفٹ کرتے ہیں تو وہ تو اسٹریٹ پوزیشن ہوتی ہے نا, جی بالکل. لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ اس کو آپ کروٹ دے دیں تو پھر وہ, میں اس وقت بات کر رہی ہوں کہ اگر یہ بے ہوش ہے تو آپ اس کو کروٹ میں ڈال دیں. لیکن اگر یہ ہوش میں ہے تو پھر تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی سانس کی نالی کھولنے کی, کیونکہ وہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ہاں, اسپائنل انجری میں جب بھی آپ اس کی چن کو کھولیں گے تو آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی, کیونکہ اس میں یہ چن لفٹ نہیں ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں جو لفٹ. اچھا, وہ تو پھر ہمیں کیسے پتا کہ پتہ نہیں اسپائنل انجری ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص کا جب گرا ہوا ہوتا ہے, آپ اس کے نیچر آف دا انسیڈنٹ سے آپ کو یہ کامن سینس ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں کامن سینس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. دیکھیں ایک شخص جو موٹر بائک سے گرا ہے, پہلے تو کوشش کریں کہ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایکسکلوڈ کر دیں کہ اسپائنل انجری ہے نہیں. اور وہ کیسے ایکسکلوڈ ہو سکتی ہے؟ اگر وہ ہوش میں تو بات چیت کریں, بات چیت کرتے ہوئے اس سے پوچھیں کہ تمہیں گردن, ہاں بالکل, وہ اگر بات کریں, اگر اس سے پوچھیں کہ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا گردن کے نیچے یا ٹانگ کے نیچے, یا آپ اس کو چٹکی کاٹ کے دیکھیں. اگر وہ کہتا ہے نہیں مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا, میں اٹھ کے بیٹھ سکتا ہوں,
یو ہیو آلریڈی ایکسکلوڈیڈ اسپائنل انجری. لیکن اگر کہیں بھی آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اسپائنل انجری ہے تو پلیز میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتی ہوں لوگوں سے کہ آپ کی مدد امپورٹنٹ ہے وہاں تک جہاں پر مزید نقصان کا خطرہ نہ ہو. اور پھر اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو برن ہو گیا ہے تو برن میں یہ جو مس کنسیپٹ ہے کہ پانی نہیں ڈالنا وہ غلط ہے. یہاں میں کلیئر کروں گی کہ جب بھی گھروں میں جل جائے انسان کی انگلی جل جائے ہاتھ جل جائے یا روڈ سائڈ پہ بھی کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو آگ بجھانے کے بعد جو پہلا آپ عمل کریں گے وہ آپ کو پانی ڈالنا ہے. ایک جلے ہوئے شخص کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے. کسی طرح کی بھی برنس انجری ہو کوئی بھی برن انجری ہو. ہاں الیکٹریکل ہے تو ظاہر ہے پہلے آپ سورس کو دور کریں گے. کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے پہلے سورس الگ ہو جائے. ایک دفعہ سورس ختم ہو گیا اب آپ کے ہاتھ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پورا ہاتھ جھلسا ہوا ہے ریڈ ہوا ہے یا بلسٹرز ہے آپ اس پہ پانی ڈالیں. کم سے کم 20 سے 30 منٹ تک پانی ڈالیں. پانی ڈالنے کے بعد آپ کسی بھی کپڑے سے صاف کپڑا جیسے ہوتا ہے اس سے آپ اس کو ڈھانک سکتے ہیں. سمپل پلین کپڑا اٹھایا اور اگر ہاتھ جلا ہوا ہے آپ نے پانی ڈال دیا ہے آپ نے اس کو ڈھانک دیا. ڈھانکتے ہوئے اب آپ ہاسپٹل اس کو لے کے جا سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے سمپل ہے. کھلا نہیں رکھنا اس کو. کھلا نہیں رکھنا. کھلا تو آپ کو پتہ ہے پھر انفیکشن ہو سکتا ہے. یہ بہت سمپل ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ اگر آپ صرف یہ ڈھانک دیتے ہیں تو بھی آپ کا جو ہے وہ وونڈ جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے. اچھا یہ برن کے لیے. اور برن میں اسپیشلی یہ بتائیں کہ اکثر یہ کچن میں معاملہ ہو جاتا ہے کہ دوپٹے پہ آگ لگتی ہے اور پھر وہ آگے بڑھ جاتی ہے چیزیں تو اس میں کیا کریں خاص طور پہ خواتین بچیوں کے لیے بتائیں. دیکھیں اس پہ تو فائر سیفٹی آپ کی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو چیزیں ہیں آپ کو فائر ایکسٹنگوشر ضرور رکھنا چاہیے. ایک فائر بلینکٹ ضرور ہونا چاہیے اور کچھ نہیں تو کوئی صاف کاٹن کا ایسا بڑا سا کمبل ٹائپ رکھیں جس سے آگ بجھائی جا سکے. جیسے فرائی پین کی آگ ہوتی ہے تو بجائے پینک میں آ کے آپ پانی پھینکتے ہیں تو پانی سے آگ اور بھڑک جاتی ہے. زیادہ تر لوگ پانی پھینکنے سے تو آگ بھڑکے گی نا. تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ پریونٹ کریں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے اگر ہو بھی جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو پھر آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشر ہونی چاہیے. فائر ایکسٹنگوشرز آپ کے پاس بلینکٹ کوئی ایسا ہونا چاہیے. اگر آپ کچن میں کام کر رہی ہیں تو برائے مہربانی بڑے بڑے دوپٹے سائڈ پہ رکھ دیں. ایپرن پہنا ہونا چاہیے. اور یہ جو کھلے سلیوز والی اکثر قمیضیں ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ سلیوز لمبے ہوتے ہیں تو وہ کچن میں کام کرتے ہوئے کوشش کریں ہاں دیگچے میں وہ چمچ چلاتے ہوئے بھی وہ لٹک رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی کچن کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے کیونکہ تھوڑی بہت احتیاط بڑے حادثے سے بچا سکتی ہے. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ اس میں جیسے بچے خدا نہ خواستہ کچھ پی لیتے ہیں کوئی محلول ٹائپ کا یا کچھ اس طرح کوئی بھی پوائزنس چیز بالکل کھا لی انہوں نے پی لی انہوں نے نگل کر لی اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ بچے کو کچھ بھی کھلایا پلایا نہ جائے. اس کے بعد کچھ نہیں. اور ایک چیز جو ہرگز نہیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ کبھی الٹی نہیں کروانی چاہیے. اچھا. کیونکہ دیکھیں جو چیز جاتے ہوئے ایک زہریلی چیز بچے نے کھا لی ہے وہ جاتے ہوئے پورا نقصان کرتی ہوئی گئی ہے اور پیٹ میں گئی ہے. اب آپ انگلیاں ڈال کر اگر اس کو الٹی کرانے کی کوشش کریں گے تو وہ الٹی باہر تو نہیں نکلے گی نا. اچھا عموماً تو لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھائی الٹی ہو جائے اور نکل جائے. اب آپ بتائیں نا ایک شخص جو کہ جس نے زہر کھا لیا ہے اب ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ زہر کے اثرات تو جہاں سے منہ سے سٹارٹ ہوئے اور وہ پیٹ تک چلے گئے. جب آپ الٹی کرتے ہیں تو الٹی کرنے کے لیے آپ کو ایک ریفلیکس چاہیے ہوتا ہے جس کا مطلب ہے یہ طاقت چاہیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کے مسلز ہیں نا. اب آپ بچے کو الٹی کرا رہے ہیں اور بچہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کیونکہ وہ مسل بھی ویک ہو چکے ہیں اس زہر والی چیز جاتے ہوئے نقصان کیا. اب جب آپ الٹی کرائیں گے تو الٹی باہر نہیں آئے گی. الٹی اس کی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ زہر ہے تو وہ پیٹ میں کھڑا رہے گا تو اور ڈیمیج کرے گا اور خرابی کرے گا یا نکل آئے تو پھر صحیح ہے. نہیں وچ از رانگ کیونکہ ایز اے فرسٹ ایڈر آپ کا ہرگز یہ کام نہیں ہے کیونکہ آپ کا کام یہ ہے کہ اس بچے کو بغیر کھلائے پلائے کروٹ کے بل ڈالتے ہوئے آپ فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں. کیونکہ کروٹ کے بل کا مطلب ہے کہ جب وہ الٹی کرے گا آٹومیٹکلی جب الٹی آئے گی تو الٹی اس کے منہ سے نکلے گی اور باہر نکل جائے گی. آپ اس کو بٹھا بھی سکتے ہیں آپ اس کو لٹا بھی سکتے ہیں لیکن کبھی بھی زبردستی الٹی کرانے کی کوشش نہ کریں وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اور جیسے وہ کانشیس نہ رہے بچہ جیسے تو پھر آپ اس کو کروٹ کے بل ہی لٹا کے رکھیں گے کیونکہ اس سے فائدہ کیا ہوگا ایک تو اس کی سانس کی نالی کھلی رہے گی دوسرا جو بھی چیز منہ میں ہوگی وہ باہر نکل آئے گی. اچھا ٹھیک ہے. اور جب بیبی کی بات کرتے ہیں اس ایج میں تو بیبی کو ہمیشہ پھر ہم گود میں لے لیتے ہیں اس طریقے سے تاکہ اس طریقے سے جب بچہ لیٹتا ہے تو پھر وہ الٹی بھی باہر نکالے گا اور وہ ایک لاک اور کمفرٹیبل پوزیشن ہوتی ہے. رائٹ. بس ہمارے پاس اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک آخر میں بلیڈنگ کے حوالے سے بتا دیں کہ اگر بلیڈ ہو رہا ہو کوئی بڑا چھوٹا کوئی تو کیا کریں اس کو؟ بلیڈنگ میں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جسم میں جو ہمارا بلڈ ہے وہ آکسیجن ہے وہ ہماری خوراک ہے. جب آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اگر
कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है और आप कुछ नहीं करें तो वो शख्स सदमे में जा सकता है और सदमा मौत का सबब बनता है. तो कोई भी ब्लीडिंग जब आप देखेंगे तो आप पहले कपड़ा लेके उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, दबा दें. दबाने से पहले देख लें कोई टूटी हुई हड्डी नहीं है, कोई शीशे का टुकड़ा नहीं है. अगर नहीं है तो दबाते हुए उस हिस्से को ऊंचा कर दें ऐसे, और उसके बाद कोई भी साफ कपड़ा लेकर उस जगह पर बैंडेज कर दें. जब आप बैंडेज कर रहे होते हैं तो ये एक प्रेशर बैंडेज होती है. प्रेशर बैंडेज का मतलब होता है कि वो बैंडेज ऐसी होनी चाहिए कि वो खून को रोक दे. और फिर आप देखें कि ये चीज जब बैंडेज ना मिले तो मतलब कोई कपड़ा, कोई दुपट्टा, कोई भी चीज, कपड़ा ही होता है बैंडेज बेसिकली. अब आपने ये बैंडेज कर दी, अब बैंडेज करते हुए उस हिस्से को जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उस हिस्से को ऊंचा रखें ताकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड लॉस आपका कम हो जाए. और ये जहाँ भी ब्लीडिंग होती है सिंपल कोई भी कपड़ा लेकर आप उसको आराम से बैंडेज कर सकते हैं. ये आप देख रहे होंगे जब मैं अपने ऊपर कर रही हूँ उसका मतलब है कि फर्स्ट एड आपको सिर्फ ये नहीं सिखाती है कि आप दूसरों की मदद करें, बल्कि फर्स्ट एड आपको ये भी सिखाती है अपनी मदद आप करें. और उसके लिए अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स हो तो बहुत ही अच्छा है. ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है. कौन देगा, आप लोग देंगे? जी, हम भी दे सकते हैं. आप आएँ, हमारे पास ट्रेनिंग लें, हम आपको बॉक्स भी प्रोवाइड करेंगे. लेकिन सबसे अच्छी चीज और इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ये कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं के पास है वैसे. जी, हमने आप लोगों को ट्रेनिंग करवाई हुई है. जी जी. देखिए, अगर आप घर में कोई जूते का डब्बा उठाएं और उसमें कोई भी पट्टियां, घर के पुराने कपड़ों को आप काट के धोकर उस पर आयरन कर दें, प्लास्टिक शॉपर में डाल दें, तो ये एक बहुत बेहतरीन एक फर्स्ट एड बॉक्स बन सकता है. इसके अंदर एक आप इस तरह का एक तिकोनी पट्टी रखें. टाइम शॉर्ट है तो आप थोड़ा क्लोजली इसको शॉर्ट करें. मैं बस बताना ये चाहती हूँ कि प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स बनाएं, घरों में रखें, एहतियात करें और ट्रेनिंग हासिल करें और अपनी जिंदगियां भी बचाएं और दूसरों की जिंदगियां भी बचाएं. आखिरी बात ये बता दें कि जो लोग आपको देख रहे हैं और जो सीखना चाह रहे हैं, चीज़ें करना चाह रहे हैं, वो कैसे करें? जी बिल्कुल, हमारे पास 3 तलवार हिलाले अमर पे हमारा हिलाले अमर हाउस में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. आप वहाँ आएँ, रजिस्टर करें अपने आप को, और हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं जो कि बाद में आपसे शेयर भी हो सकती है. वहाँ पर बता भी दें, आप एड्रेस बता भी सकते हैं आप. जी, या रेड क्रिसेंट ऐसे ही गूगल कर जी, आप जब रेड क्रिसेंट लिखेंगे तो रेड क्रिसेंट का आप जब भी आप गूगल करेंगे तो वो फौरन आ जाएगा आपका. जब भी आप हमारे पास आते हैं, हम बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, स्कूलों में कराते हैं. हमने फीमेल्स के अलग कोर्सेज रखे हुए, न्यू मदर्स के लिए कोर्सेज रखे हुए, न सिर्फ फर्स्ट एड के बल्कि हम हेल्थ के भी बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं. और ये ऑनलाइन भी पॉसिबल है? ऑनलाइन की हमारी कोशिश ये होती है, देखें जो भी चीजें या कुछ वीडियोस आप लोगों की मौजूद हैं कि कहीं पे वो वीडियो देख लें. बिल्कुल, हमारा ग्लोबल फर्स्ट एड रेफरेंस सेंटर है जहां पर आप जाके वीडियोस देख सकते हैं. ये सारी रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं. बिल्कुल. मैं ज्यादातर लोगों को इंसिस्ट करती हूँ कि आप आएं, क्योंकि जो आप करके सीखते हैं वो आप देख कर सीखते नहीं हैं. अच्छा, और बहुत सारी आखिरी बात, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास. ये बताइए कि अगर किसी फैमिली में करना हो तो सारे फैमिली के अब 15-20 लोगों को लाना और ले जाना, एक ये भी एक वो है, तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी ट्रेनर को इनवाइट किया जाए तो आप कहीं मोहल्ले में किसी जगह जाके भी कर सकते हैं? हमारे ट्रेनर्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं. हम 98 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं. अगर आप हमें कॉल करते हैं और बताएं कि जी आपके पास इतने लोग हैं, वहाँ आप ट्रेनिंग सेशन करवाना चाहते हैं, हम लोग अपने ट्रेनर को पूरे सामान के साथ भेजते हैं और फिर ट्रेनिंग भी कराते हैं और सर्टिफिकेट. ये ट्रेनिंग फ्री करते हैं या कुछ चार्ज करते हैं? जी, मैं आपको बताती हूँ. कुछ हमारी ट्रेनिंग्स हैं जो हमारी कमर्शियल ट्रेनिंग्स हैं, क्योंकि हमें भी जिंदा रहना है, सस्टेन करना है. तो हमारी नॉन कमर्शियल ट्रेनिंग, जिसको हम ह्यूमैनिटेरियन ट्रेनिंग्स कहते हैं, वो हमारी 4 to 5 आवर्स होती है, जिसमें डूज एंड डोंट सिखाते हैं जो कम्युनिटी लेवल पे. बिल्कुल. और बाकी अगर आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग चाहिए तो उसके हमारे कुछ चार्जेस होते हैं. राइट, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रिजवाना. बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये, लाइफ सेविंग आपने स्किल्स बताई हैं और टेक्निक्स बताई हैं. इंशाल्लाह आपको फिर भी ज़हमत देंगे, आप दोबारा भी हमारे साथ शरीक होइएगा. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. और नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ तालीम की सूरत हाल पे बात करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है.